ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لارے کتاب قرآن مقدس سے سورۃ احزاب کی ایک آیت 36 نمبر تلاوت کی ہے. جب سے اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر بھیجا، تب سے یہ رہنمائی کی تھی کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور تمہارے پاس میری طرف سے کتاب ہدایت آئے گی. بس جس نے اس ہدایت کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، تو اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. ابلیس کو اللہ رب العزت نے مہلت دی، قیامت تک اس کی زندگی کو لمبا کر دیا اور اس نے اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تک و دو میں لگ گیا. اس کا مشن تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، انہیں اپنے طور طریقے سکھاؤں گا، اپنا دین انہیں سکھاؤں گا، اپنی تعلیمات انہیں سکھاؤں گا، حتیٰ کہ اسے اپنے راستے پر چلا کر انجام اس کا یہی ہوگا جو میرا انجام ہونے والا ہے. تو لوگ ان کے طریقے پہ، اس کی ذریت کے طریقے پہ چلنے لگے اور اس پہلے حکم کو اور پہلی ہدایت کو انہوں نے بھلا دیا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے کتاب ہدایت آئے گی، اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کا انکار تم نہ کرنا. تو لوگوں نے ابلیس کا نقش قدم اپنایا، اس کے پیچھے چلنے لگے. کبھی کسی نے انبیاء کا انکار کر دیا، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے انبیاء کو نہیں مانا، بعض انبیاء کو مانا، بعض کا کفر کر دیا. کوئی ابلیس کے راستے پہ اس طرح چلا کہ اس نے نبی تو مانا لیکن نبی کے معجزات نہیں مانے، پھر وہاں سے وہ ابلیس کے راستے پہ چلا اور گمراہ ہو گیا. کوئی ایسے تھا کہ جو نبی کی فضیلت کو بڑھا کے دائرہ کفر کے اندر چلا گیا، غلو کا شکار ہو کر دائرہ کفر میں چلا گیا. کسی نے ازواج مطہرات کا کفر کر دیا،
کسی نے اصحاب رسول کا انکار کر دیا، کوئی ایسے ہوئے جنہوں نے صلاۃ کا معنی، صوم کا معنی، حج کا معنی، عمرے کا معنی تبدیل کر کے اصل ارکان سے انکار کر دیا، روگردانی انہوں نے کر لی، وہ آج اس کو نہیں مانتے۔ کسی نے رفع عیسیٰ کا انکار کیا، کوئی نزول عیسیٰ کا کافر ہے۔ اور کوئی آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یاجوج ماجوج کا انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، کوئی دجال کا منکر ہے۔ تو لہذا لوگ شیطانی طریقہ کار پہ چلے، جو اللہ کا امر تھا اسے بھول گئے، کتاب اللہ درمیان میں موجود تھی، رہنمائی کر رہی تھی، اس کو انہوں نے پس سے پش پھینک دیا اور شیطانی وسوسوں کے پیچھے چلنے لگے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے کے اندر، کسی اختلاف کے اندر، کسی ابہام کے اندر ایک رائے دے دیں، ایک حکم دے دیں، ایک امر سنا دیں، ایک تعلیم بیان کر دیں اور نقش قدم بیان کر دیں، تو پھر کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھے۔ فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان امور کے اندر، ان احکامات کے اندر، ان تعلیمات کے اندر وہ اپنی بھی کوئی اتھارٹی سمجھنے لگ جائیں، اپنا بھی کوئی امر سمجھنے لگ جائیں، اپنی بھی کوئی مداخلت اس کے اندر کرنے لگ جائیں۔ مومن مرد ہو تو وہ یہ کام نہیں کرے گا، مومنہ عورت ہو وہ یہ کام نہیں کرے گی، اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ فرمایا وَمَن یَعْصِ اللَّهَ، دیکھیں امر ہے اللہ کا، احکام ہے، وحی کا مسئلہ ہے۔ جب فیصلہ اللہ نے کر دیا، اب کوئی شخص اس میں اختیار سمجھے، اس کو اللہ نے ڈائریکٹ تعبیر کیا وَمَن یَعْصِ اللَّهَ، یہ نافرمانی ہے اللہ کی، یعنی مان رہے ہیں فیصلہ، ذرائع بھی مان رہے ہیں وحی کے، اس نبی کو بھی مان رہے ہیں جس نبی پہ وحی آ رہی ہے، صرف اتنا کر رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے اندر اپنا کوئی اختیار سمجھتے ہیں، اس امر کے اندر اپنا کوئی اختیار سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن یَعْصِ اللَّهَ، پس جو کوئی نافرمانی کرے، جو کوئی انکار کرے، فرمایا اللہ کا، اللہ کے امر کا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کے امر کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ پڑ گیا صریح گمراہی کے اندر، وہ پڑ گیا بہت دور کی گمراہی کے اندر۔ تو اسی طرح یہ حق حاصل نہیں تھا مومن مرد کو اور مومنہ عورت کو کہ فیصلہ قرآن کر دے، فیصلہ احادیث کے اندر ہو جائے، شریعت ایک حکم بیان کر دے، اپنا بھی کوئی اختیار سمجھے، لیکن مجبوری بنتی ہے لوگوں کی، مجبوری یہ بنتی ہے کہ اپنا وجود منوانا ہے معاشرے میں، اپنے آپ کو منوانا ہے معاشرے میں، تو لہٰذا کسی چیز کا انکار کرو، کوئی چیز نئی لے کر آؤ معاشرے کے اندر اور نیا فرقہ بناؤ، نئی جماعت بناؤ، نیا پروپیگنڈا لے کر آؤ، تو لوگوں کی مجبوری بنتی ہے کہ وہ کسی چیز کا بیٹھے بیٹھے خواہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو ڈائریکٹ تعبیر کیا مخالفت سے اللہ کی اور مخالفت سے، نافرمانی سے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور فیصلہ اللہ نے فرمایا فقط ضل ضلالا مبینہ، یہ کھلا گمراہ بندہ ہے، یہ کھلا گمراہ طبقہ ہے، یہ کھلا گمراہ گروہ ہے۔ میں آج جس سوچ کو اور جس فکر کو، جن لوگوں کی یہ سوچ ہے اور جن کی یہ فکر ہے، جن کا یہ منوانا ہے اور یہ ان کی ضد ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں احادیث کا، وہ انکار کرتے ہیں اللہ کے فرامین کا، اس سے پہلے ان کا کہنا یہ ہے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جادو کوئی چیز معاشرے میں وجود نہیں رکھتی، جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے کفر کر دیا اور اپنا کوئی اختیار سمجھنے لگے۔
اور اللہ کے بھی نافرمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نافرمان ہوئے۔ دیکھیں جس عنوان سے، جس موضوع سے کوئی طبقہ، کوئی گروہ اختلاف کرتا ہے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ہر وہ عنوان جس سے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور وہ کفر بنتا ہو اللہ کی آیات کا، انکار بنتا ہو احادیث رسول اللہ کا، تو وہ عنوان زیر بحث آتا ہے تاکہ اصلاح کی جائے اور تاکہ صحیح راستہ ان کے سامنے عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے۔ جن لوگوں نے جادو کا کفر کیا انہوں نے دیکھا، یا ان کی سوچ گویا یہ تھی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ معاشرے کے اندر کتنے زیادہ عامل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ ماہرین عملیات اور کتنے نجومی اور کتنے غیب کے دعوے کرنے والے اور ہر کام جادو کے زور پہ کرنے والے، ان کی بھرمار ہمارے معاشرے میں ہوئی ہے، تو لہذا جادو کو تسلیم کیا تو انہیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ شاید انہوں نے یہ سوچ لیا، یا شاید انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جب جادو کو وجود ہم تسلیم کریں گے تو لہذا جادو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ذکر آیا کہ ان کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا، تو اسے بھی ماننا پڑے گا۔ ایک طرف شاید ان کی سوچ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جادو تو ایک گندگی ہے، جادو تو ایک نجاست ہے، جادو تو کفر ہے، جادو کوئی شرک ہے، یا جادو غیر اللہ کے پکارنے کا نام ہے۔ تو انہوں نے ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ان سے نکلتے ہوئے مطلقاً جادو کا انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، نفس جادو کا ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ گویا ان کے خیال میں یہ تھا کہ ان چیزوں سے بچنے کا راستہ ایک یہی ہے کہ اس چیز کے وجود کا ہی انکار کر دو، تو لہذا نہ ماہرین عملیات مانے جائیں گے، لہذا نہ نبی کے اوپر جادو مانا جائے گا، تو لہذا نہ کوئی اس کے دعوے دار ہوں گے اور نہ ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ شریعت کے اندر اس کی چیز، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ شاید ان کا خیال یہ ہوگا۔ پھر جب قرآن نے اور احادیث نے گرفت کرنا شروع کی کہ جہاں پہ جادو کا ذکر ہوتا، جہاں پہ جادو کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہوتا، تو پھر وہ وہاں پر مانوی تحریف کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ تو جادو کا ذکر ہوتا تو کبھی اسے شعبدہ بازی کہنے لگتے، جادو کا ذکر ہوتا تو کبھی اسے صنعت کاری کہنے لگتے، جادو کا ذکر ہوتا تو کبھی اس کو کوئی اور نام دینا شروع کر دیتے۔ یہ ہاتھ کی کاریگری ہے، یہ ہاتھ کا دکھاوا ہے، یہ ہاتھوں کی صفائی ہے، اس طرح کے کوئی نام وہ دیا کرتے ہیں۔ تو لہذا میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ کتاب ہدایت آئی ہے، اور جو اس کتاب ہدایت کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ قرآن کے مسئلے میں، احادیث کے مسئلے میں آپ دونوں ذرائع کو سامنے رکھ لیں اور آپ دیکھیں کہ قرآن رہنمائی کیا کرتا ہے۔ قرآن جادو کے وجود کا قائل، قرآن جادو کے وجود کو مانتا ہے۔ اس کے اوپر میں آیات آپ کے سامنے رکھوں، یہی میرا عنوان ہے۔ پھر جادو کے متعلق احادیث کے اندر کیا کہا گیا ہے، میں کچھ ایک احادیث بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ لوگ اس کا صریح کفر کیوں کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، کوئی جواز ہے کہ کفر اس کا کر دیں یا اس کا معنی تبدیل کر دیں۔ پھر قرآن نے جادو کے اثرات کا محل کون کون سا ذکر کیا ہے اسے بھی آپ کے سامنے رکھوں، جادو کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں، قرآن سے جادو کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے رکھوں، یہی میرا عنوان ہے۔ جادو کے وجود کے متعلق قرآن نے بہت ساری آیات کے اندر ذکر کیا، یہودیوں کے ایک طرز عمل کا کفر کیا اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔
یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ آج جو ہم جادو کے مسئلے میں لگے ہوئے ہیں اور جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں، یہ مسائل ہم جادو کے ذریعے سے حل کرانے کا جو عزم کر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ ہمیں سلیمان علیہ السلام کے راستے سے ملتا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے طریقے سے ملتا ہے۔ یہ یہودیوں کا اعتراض تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے دم پہ چلتی تھی۔ ان کا کہنا یہ کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ اپنا تخت کو ہوا میں اڑاتے تھے، جادو کے زور سے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے ہوا کو کنٹرول کیا کرتے تھے، تو لہذا سلیمان علیہ السلام کی پوری حکومت جادو کے دم پہ چل رہی تھی۔ تو یہ انہوں نے اشکال کیا۔ جیسے آج اس معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دعویٰ، ہر کام جادو کے ذریعے سے کروا لیں، سارے کام جو آپ کی مرضی ہو، جو آپ کی تمنا ہو، جو آپ کی خواہش ہو، وہ جادو کے ذریعے سے حل کروا لیں۔ جادو 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 جادوگر چھایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب وہاں جادوگر چھایا ہوا تھا، یہودی جادوگر کر رہے تھے، جادوگر بنے ہوئے تھے، تو کیا اللہ نے مطلقاً جادو کا کفر کر دیا؟ کیا اللہ نے یہی آیات نازل کی کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی؟ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا یہ کوئی زیب نہیں دیتی بات۔ جو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، یہ یہیں ہی سے اتنے ہی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے جادو کو ڈائریکٹ کفر سے تعبیر کر دیا۔ فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ سلیمان جادو کیا کرتے تھے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ سلیمان کی حکومت جادو پہ چلا کرتی تھی۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ڈائریکٹ جادو کو کفر قرار دے دیا۔ ابتدا ہی میں اصل میں کیا ہے؟ وما سحر سلیمان، سلیمان نے جادو نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ نے کفر سے تعبیر کیا۔ وما سحر کو وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو سلیمان نے کفر کیا، وہ جادو کیا کرتے تھے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ کفروا، انہوں نے انکار کیا، کفر انہوں نے کیا، انہوں نے جادو کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان کے دور حکومت میں۔ تو لہذا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بری قرار دیا کہ سلیمان اس کفر میں نہیں پڑے ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کسی طریقے پہ بھی جادو کی کوئی قسم انہوں نے اختیار نہیں کی، بلکہ ان شیطانوں نے جادو کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ میں صرف ابھی اس کے وجود پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ فرمایا سحر سکھا رہے ہیں، جادو لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ جادو کے وجود کو قرآن نے تسلیم کیا، تبھی تو کہا کہ وہ سکھایا کرتے تھے۔ یعلمون الناس، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ ایک چیز کا وجود ہی کوئی نہ ہو، کوئی چیز ہے ہی نہیں ایک چیز، تو یعلمون الناس سحر، یہ الفاظ بے معنی ہیں۔ تو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے، اور وہ سکھانا، وہ جادو کا کرنا، وہ کفر ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے، اس کو پہلے تسلیم کرنا ہوگا۔ انہوں نے مطلقاً جادو کا کفر کر دیا، جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے، اور شیاطین اس کو سکھا رہے ہیں، شیاطین اسے پڑھ رہے ہیں، تلاوت اس کی کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی چیز ایسی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کے قاعدے ہیں، اسے سیکھا جاتا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کو یہ عمل کوئی شخص کرے تو وہ کافر ہوتا ہے اور کفر کے اندر وہ جا رہا ہے۔ کوئی چیز تو ایسی ہے، مطلقاً جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر قرآن نے دوسرے مقامات پر، بہت سارے مقامات پر قرآن نے یہ ذکر کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھو کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر لائے گئے تھے۔ اب جادوگر کوئی چیز ہے، اس کے پاس کوئی علم ہے، کوئی چیز اس نے سیکھی ہے، کوئی قاعدے اس کے پاس ہیں، تبھی تو اس کی بنیاد کے اوپر اسے جادوگر کہا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا کفر وہ کر رہا ہے تو کفر والی چیز سامنے بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم،
بس سارے جادوگر اکٹھے کر لیے گئے ایک میدان کے اندر اور ایک وقت مقرر کے اندر اور ایک خاص وقت کے اندر. دن بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے اور میدان بھی خاص ہے، اور عمل کرنے والے وہ بھی خاص ہیں جو مقابلے میں اترنے والے ہیں. عام بندہ مقابلے میں نہیں اتر رہا ہے، ساحر آ رہا ہے مقابلے کے اندر، جادوگر آ رہا ہے مقابلے کے اندر. تو لہذا قرآن نے ایک چیز کے وجود کو تسلیم کیا، اس کے وجود سے مطلقاً انکار کرنا یہ جواز اس کا کہیں نہیں. پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ جب وہ میدان کے اندر آئے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایسا نہیں کہ فلاں قوم یہ کہہ رہی تھی، فلاں کافر یہ کہہ رہا تھا، فلاں لوگ یہ کہہ رہے تھے. یہ قرآن میں اللہ کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ نے اس قصے کو بیان کیا، اس میدان کے نقشے کو کھینچا، فرمایا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا. اب یہ کوئی چیز ایسی ہے جس سے آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جس سے سامنے ایک چیز ہے نہیں جو لوگوں کو دکھ رہی ہے، کوئی چیز ایسی ہے. تو لہذا قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا، بس وہ لے کر آئے بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو. تو قرآن اس جادو کے وجود کو تسلیم کر رہا ہے، اور مطلقاً اس کا انکار کرنا، جو لوگ اس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں، میں ان کی توجیحات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، اس کے معنی کیا کرتے ہیں، وہ اس کا کفر کس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے پاس راستہ کون سا ہے، لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں، ان آیات کے جواب کے اندر لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. تو لہذا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزے کو پیش کیا، اور جادوگر یہ سمجھ گئے کہ جو ہم نے پیش کیا تھا وہ تو جادو تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ جادو نہیں ہے. ایمان لے کر آئے، اپنے کفر سے انہوں نے توبہ کر لی، اپنے کفر سے انہوں نے توبہ کر لی. اس کو قرآن نے یوں بیان کیا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، سارے جادوگروں نے سجدہ کیا. اب جو ایمان لانے والا ہے وہ توبہ کر کے ایک چیز سے ایمان لے کر آ رہا ہے، وہ کس چیز سے اس نے توبہ کی ہے جب ایک چیز کا وجود ہی کوئی نہیں، جب ایک چیز کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا وجود ہی دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ جب عقل پہ مار پڑ جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیز کا بندہ دعویٰ کرتا ہے جو ماوراء العقل ہے، عقل سے باہر ہے، عقل سے بعید ہوتی ہے، پھر اس کے دعوے کرنے لگتا ہے. ایسے بندے کو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ رات ہو رہی ہے، ایک بندہ کہے نہیں جی دن ہے، اتنے شواہد، اتنی زیادہ اس کے اوپر دلائل اور اتنے زیادہ اس کے اوپر ثبوت کہ رات ہے، رات ہے، ہر چیز اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ رات ہے، یہ کہتا ہے یہ دن ہے. اب اس کو کیا سکھائے؟ تو لہذا ان کے اشکالات کا تعاقب کرنا اور قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر رہ کر، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ احادیث کا انکار کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر اپنے ہم خیال بنا رہے ہیں، تو لہذا ضروری ہوگا اشکالات کے جواب دیے جائیں، شبہ کا ازالہ کیا جائے. قرآن نے بیان کیا سلیمان نے کفر نہیں کیا، جو میدان میں آئے تھے وہ جادوگر تھے، انہوں نے جادو آنکھوں کے اوپر کیا، وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. قرآن جادو کے وجود کو تسلیم کر رہا. پھر قرآن میں اور مقامات پر بھی اس کا ذکر ہوا، فرمایا کہ بابل شہر کے اندر ہم نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے اوپر یہ نازل کیا تھا آزمائش کے لیے، یہ علم، یہ جادو کا سکھانا، یہ قاعدے. بابل شہر کے اندر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے اوپر ہم نے یہ نازل کیا تھا. کوئی چیز تھی جو فرشتے بطور آزمائش لے کر آئے تھے تو اس کو ذکر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم محض ایک فتنہ ہے، ہم سے یہ کام نہ کرواؤ، نہ سیکھو.
ورنہ تم کفر میں پڑ جاؤ گے. فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، ہم تو ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، آزمایا گیا ہے تمہیں، تو لہذا ہم سے یہ کفر نہ سیکھو. تو پھر بھی وہ لوگ کفر سیکھتے تھے. تو کوئی چیز ایسی تھی جس وہ فرشتوں سے سیکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایک احادیث بھی اپنے سامنے رکھ لیں. میں بخاری سے 4 احادیثیں آپ کے سامنے پیش کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا الموبقات، فرمایا ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. بخاری میں جلد سوم حدیث نمبر 733 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے. فرمایا والسحر، اور جادو. یعنی شرک کا وجود ہے تو جادو کا وجود بھی ہے. شرک ہلاک کر دینے والی چیز اگر ہے تو جادو بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے. شرک سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا تو جادو سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جادو کا وجود ہی نہیں ہے تو کیا وہ شرک کا وجود بھی نہیں مانے گا؟ کیا کہے گا کہ شرک کا بھی کوئی وجود نہیں ہے؟ اب چونکہ وہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے تو لہذا شرک کا کوئی وجود نہیں. ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. الشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. والسحر، اور جادو کرنا. اور بخاری میں ایک روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان للسحر، بعض بیان ایسے ہیں جن کے اندر جادو کی تاثیر ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے وجود کو بھی تسلیم کیا اور اس کی تاثیر کو بھی تسلیم کیا. فرمایا بعض بیان ایسے ہیں جن کے اندر جادو کی تاثیر ہوتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص 7 اجوا کھجوریں ہر روز کھائے تو اس دن، جس دن اس نے 7 اجوا کھجوریں کھائی ہوں گی، تو اس دن نہ اس کو زہر اثر کرے گا اور نہ اسے جادو اثر کرے گا. یعنی جادو اثر رکھتا ہے، اس سے بچنے کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فرمایا 7 اجوا کھجوریں صبح کو کھائے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جادو کا وجود ہی نہیں ہے، جادو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بچنے کی ترغیب کیا دلا رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے کہ 7 اجوا کھجوریں کھائے تو کیا ہوگا؟ شوبدہ بازی نظر نہیں آئے گی اسے. ان کا کہنا یہ شوبدہ بازی ہے، ہاتھ کی کاریگری ہے، یہ دکھتا ہے کچھ اور ہوتا کچھ اور ہے. یہ ہاتھ کی صفائی ہے. کیا فرمایا کہ 7 اجوا کھجوریں کھا لو، ہاتھ کی صفائی تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. ہاتھ کی صفائی صنعت کاری ہے. جادو کا معنی کرتے ہیں صنعت کاری ہے، سحر کا معنی کر رہے ہیں صنعت کاری ہے، ہاتھ کی صفائی ہے. کہ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ جو بندہ 7 اجوا کھجوریں کھائے تو اس کو صنعت کاری نظر نہیں آئے گی. تو اس چیز کو ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان عائشہ قالت سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہو گیا. حتی انہ لیخیل الیہ، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہوتا کہ انہ یفعل الشیء، کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، وما فعلہ، پس آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہوا تھا. ان کے اعتراضات کیا ہیں اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں جس سے وہ ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. وہ ان احادیث کو صحیح نہیں مانتے. وہ کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ خود اس کی حیثیت دیکھیں گے. تو یہ جادو کا ایک وجود تھا جو قرآن سے مختصر سے وقت کے اندر اور احادیث سے صرف بخاری ہی سے 4 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک کر دینے والی چیزوں میں جادو ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض بیانوں کے اندر جادو کی تاثیر ہوتی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 7 اجوا کھجوریں کھائے جادو کے اثر سے اس دن وہ بچا رہے گا. اور پھر نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہو گیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان کرتے. جادو کی تعریف بھی ہے، قرآن اسے بیان کرتا ہے. بڑی پرانی تاریخ ہے. قرآن کہتا ہے
پس جب بھی کبھی آتا ان کے پاس من رسول ان کوئی رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یہ کہتے یہ جادوگر ہے یا یہ کہتے دیوانہ ہے۔ جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا اور اس رسول کو، جو آنے والا رسول ہے، اسے کہتے یہ جادوگر ہے یا کہتے مجنون ہے۔ اب جادوگر ہے، جادو کا تو کوئی وجود نہیں ہے، تو لہذا مجنون کا بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح مجنون کا وجود ہے اسی طرح جادوگر کا وجود بھی ہے۔ تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں، ان کا اشکال ہوتا ہے، وہ یہ جواب میں کہتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی آتا اسے جادوگر کہتے، یہ جادوگر سے ویسے ہی تشبیہ دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے برے معنوں میں لوگ انہیں استعمال کرتے کہ نبی ہے اسے برا کوئی لقب دیتے، جادو کی ویسے ہی تشبیہ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے متعلق۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تشبیہ اسی وقت دی جاتی ہے، تشبیہ اگر تشبیہ بھی اسے مانو، تشبیہ اسی وقت دی جاتی ہے جب اس کا مشبہ بھی موجود ہوتا ہے، جب جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا مشبہ بھی موجود ہی نہ ہو۔ مثلا کائنات کے اندر شیر کا وجود ہی نہیں ہے، مثال لے لیں، کائنات کے اندر شیر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اب کوئی شخص کہے کہ یہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، بولے یہ تشبیہ دے رہے ہیں، صرف وجود ہوگا تبھی تشبیہ دی جائے گی۔ ایک چیز کا وجود ہے تبھی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں شخص یہ چاند کی طرح حسین ہے، اب چاند کا وجود نہیں ہے تو حسین کیسے؟ تشبیہ کس بات کی؟ تشبیہ دینا اس بات کا، تشبیہ کے اوپر بھی اگر کوئی شخص رک جائے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسل الا قالوا ساحر او مجنون، یہ جادوگر کہہ رہے ہیں آنے والے پیغمبر کو تشبیہ دیے، تو تشبیہ کے لیے مشبہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اسی طرح پس وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی ایک کو حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ یہ بابل شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بابل کے اندر ہاروت اور ماروت کے اوپر یہ جادو کا علم نازل کیا تھا، اور پھر وہ لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ تم کفر نہ کرو، ہم تو ایک محض آزمائش ہے تمہارے لیے، تو پھر بھی لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماں اور جو نازل کیا اللہ نے تو اس کو بنایا ماں نافیہ کا، یہ الگ ہے، انکار ہو رہا ہے اس کا۔ مائے موصولہ اور مائے نافیہ میں فرق انہوں نے نہیں کیا، وہ کہنے لگے کچھ بھی نازل نہیں کیا اللہ نے بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت کے اوپر، کچھ بھی نازل نہیں کیا اللہ نے۔ تو اگر یہی ترجمہ مان لیں، فرض کریں اگر یہی ترجمہ مان لیں کہ کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر، کہ بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتے وہاں رہتے تو تھے لیکن نازل اللہ نے کچھ نہیں کیا، انکار کس چیز کا ہے؟ نزول کا ہے، ان کی رہائش کا انکار ہے، یا ان فرشتوں کا انکار ہے کہ وہ فرشتے ہی نہیں تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ماں سے مراد انکار ہے نزول کا بھی، ماں سے انکار ہے ہاروت اور ماروت کے فرشتے ہونوں کا بھی، اور ماں سے مراد ہے کہ وہ کچھ بھی اللہ نے ان کے اوپر نہ نازل کیا، نہ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، نہ وہ بابل شہر کے اندر رہتے تھے، نہ ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، تو یہ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں، رک جاتے ہیں ملکین تک، کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا ببابل ہاروت و ماروت، اس کو کہتے ہیں یہ مبدل من شیاطین کا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے بیان کیا کہ شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں، تو اس کا مبدل من اللہ نے بیان کیا ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر کے اندر وہ شیطان ہاروت اور ماروت رہتے تھے، تو یہ انہوں نے تعویل کی، لیکن اس تعویل کے اندر بھی وہ پھنس گئے
کیونکہ اوپر لفظ آیا شیاطین کا، جمع کا صیغہ ہے، واحد تثنیہ اور جمع۔ جب جمع کا صیغہ ہے تو اگر جمع کے صیغے کا مبدل من اگر بیان ہوتا ہے تو پھر اس میں نام تین فرشتوں کے، تین شیطانوں کے آنے چاہیے تھے کہ ہاروت اور ماروت، تو یہ تو دو ہوئے، تثنیہ کا صیغہ ہوا، تو تین کے نام ادھر بیان ہونے چاہیے تھے اگر ہاروت اور ماروت شیطان ہیں۔ اگر شیطان ہاروت اور ماروت ہیں اور عربی کا قاعدہ مبدل کا اور مبدل من کا لگا دیں تو ادھر تین نام آنے چاہیے تھے، ادھر نام دو ہیں۔ اور اس سے پہلے جو بیان کیا ملکین، یہ ملکین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو فرشتے، دو ملکین کا معنی دو فرشتے، ملائکہ بہت سارے فرشتے، تو لہذا وہ یہاں پر بھی لاجواب ہوتے ہیں، انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پھر جادو کے اثرات کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ جادو آنکھوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ جادو کے اثرات کا محل کیا ہے؟ آنکھوں کے اوپر جادو اثر انداز ہوتا ہے، قرآن نے اسے ذکر کیا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ کالا الکو، وہ کہنے لگے پھینکو، فلما الکو، بس جب انہوں نے پھینک دیا، سحروا اعین الناس، اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہیبت انہوں نے لوگوں کے اوپر ڈال دی، وجاؤ، اور وہ لے کر آئے تھے بسحر عظیم، بہت بڑا جادو۔ اور پھر جادو کے اثرات کا محل خیالات کے اوپر بھی ہوتا ہے، آنکھوں کے اوپر بھی جادو، قرآن اسے تسلیم کرتا ہے، اور خیالات کے اوپر بھی جادو، قرآن اسے تسلیم کرتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ذکر کیا، فرمایا فض جو ان کی رسیاں تھی اور جو ان کی لاٹھیاں تھی، جو خیلوا الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں جادو کی وجہ سے یہ آنے لگا، انہا تسعی، گویا وہ دوڑ رہی ہے۔ تو خیال کے اوپر جادو ہو رہا ہے، یعنی جادو اثر انداز آنکھوں پہ بھی ہو سکتا ہے، خیالات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور جادو کے اثر کا تیسرا محل قرآن بیان کرتا ہے دل کے اوپر جادو، دل کے اوپر جادو۔ فرمایا وہ جو ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دے کر بھیجا تھا، وہ فتنے کے طور پہ، آزمائش کے طور پر آئے تھے، لوگوں نے پھر بھی ان سے جادو سیکھ لیا، اور جادو کی کون سی قسم سیکھی اسے بھی قرآن نے بیان کیا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، بس ان دونوں سے انہوں نے جادو سیکھ لیا۔ کون سا جادو؟ فرمایا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ تفریق پیدا کر دیا کرتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان، دل ان کے کھٹے ہو گئے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، آپس میں نبھا کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو یہ کیفیت ان کے درمیان وہ کس سے لاتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، اور سکھایا انہوں نے کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھایا، اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جادو، ایک جادوگر ہے وہ اپنا زور چلاتا ہے، اپنا اذن چلاتا ہے کہ یہ کام میں اس طریقے سے کر لوں، یہ کام میں اس طریقے سے کر کے اپنا نفع حاصل کر لوں، یہ جادوگر ایک راستے سے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، جادوگر فلاح نہیں پا سکتا، جادوگر اپنا اذن نہیں چلا سکتا اور اپنے اس منزل تک جادو کے زور پہ نہیں پہنچ سکتا، اور کسی کو نقصان وہ جادو کے ذریعے سے نہیں دے سکتا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ کسی ایک کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے سوائے اس کے جس کے متعلق اللہ کی مرضی ہوتی، یعنی کہ جادو کا مؤثر ہونا باذن اللہ، قرآن نے اس کو بتایا کہ جادو اثر انداز ہو رہا ہے، باذن اللہ ہو رہا ہے، اللہ کا اذن ہے تو پھر ہو رہا ہے۔ ان کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظالموں کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی جادو ہو گیا، اور جادو چونکہ ایک گندگی ہے، ایک نجاست ہے، جادو تو ایک کفر اور شرک ہے، جادو تو غیر اللہ کو پکارنے کا نام ہے، کوکب پرستی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہو گیا۔ تو قرآن نے تو کہا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ ظالم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ پیروی کر رہے ہو اس شخص کی جس کے اوپر جادو ہو گیا، یہ تو قول ظالموں کا ہے۔ اب جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا وہ ظالم ہے، قرآن کہہ رہا ہے،
یہ انہوں نے لوگوں کو سکھایا۔ اذ یقول الظالمون، پس کہا جب ظالموں نے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں پیروی کر رہے تم مگر اس شخص کی جس کے اوپر جادو ہو گیا، مسحور ہے، جادو ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ذرا ایک منٹ رک جاؤ، صبر یہاں پر کرو، تھوڑا سا توقف کرو، سکوت حاصل کرو، کہ جادو وہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کو، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول ظالموں کا قول ہے کہ جادو ہو گیا نبی کے اوپر۔ کم از کم جادو کے وجود کو تسلیم یہاں کرنا پڑے گا، کم از کم یہاں پر جادو کے وجود، اگر اس کو قول ظالموں کا قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً جو شخص جادو کا اقرار کرے وہ کافر ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کے متعلق وہ نبی کو مسحور کہہ رہے ہیں، نبی مسحور کیسے ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جادو کی وجہ سے، کہ جادو اس کے اوپر ہو گیا، وہ جادو زدہ ہو گیا۔ جادو زدہ کہنا کفار کا قول ہے، جادو زدہ کہنا کفار کا قول ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کم از کم جادو کی تو کوئی حیثیت ہے، کوئی وجود جادو کا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ظالم لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ نبی جس کے اوپر جادو ہو گئے، تو مسائل اس طرح اخذ نہیں ہوتے، اس طرح فتوے نہیں لگتے جس طرح وہ لوگوں کو فتوے سنا رہے ہیں۔ ہم قرآن سے ایک آیت پیش کر دیتے ہیں، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا کافروں کے سرداروں نے، کہا قرآن کہہ رہے ہیں کہا کافروں کے سرداروں نے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس قوم کے کافروں کے سردار یہ کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ رسول جو ہے یہ ہماری طرح ایک بشر ہے۔ اب جو رسول کو بشر کہے وہ کافر ہو گیا، وہ کافروں کا سردار ہے جی، جو رسول کو بشر کہے وہ کافروں کا سردار ہے۔ اس طرح مسائل اخذ ہوتے ہیں کیا؟ وہ کفار کہہ رہے تھے تذلیل کے معنی کے اندر، وہ کفار کہہ رہے تھے اس معنی کے اندر کہ جیسے کوئی شخص بہک گیا ہو اپنے وجود میں اور اپنے خیالات میں، اس کا توازن برقرار نہ رہا ہو، وہ معتدل نہ رہا ہو، اب کچھ بھی منہ سے بول رہا ہے، کچھ بھی منہ سے بول رہا ہے تو اسے جادو زدہ کہتے ہیں۔ جب بھی کبھی پیغمبر آیات سناتے ہیں، وحی سناتے ہیں، تو کفار نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ شخص جادو زدہ ہے، بہک گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ کفار کہہ رہے ہیں۔ جب کبھی نبی نے معجزہ ظاہر کیا ہے، معجزہ دکھایا ہے، جب ان کے سامنے ایک ایسی چیز سامنے رکھی ہے جو قانون کے خلاف تھی، تب لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ پہلے جادو زدہ کہہ رہے تھے قرآن سنانے کے اوپر، آیات بجینات سنانے کے اوپر کہہ رہے تھے یہ جادو زدہ ہے، اس کا بہک گیا ہے ذہن اور یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ جب نبی نے دکھایا معجزہ تو کہنے لگے یہ جادوگر ہے، ان معنوں کے اندر، اس معنی کے اندر وہ کہنے لگے۔ ورنہ مطلقاً اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سے کہ ظالموں کا یہ قول ہے کہ تم اس شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو ہوا ہے، تو یہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کے اوپر جادو ہوا ہے وہ ظالم ہے۔ اسی طرح دیکھ لو کہ جو شخص نبی کو بشر کہے وہ کافروں کا سردار ہے۔ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں مانتے، حالانکہ وہ طبقہ نبی علیہ السلام کو بشر کہتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کافروں کے سرداروں نے کہا کہ یہ نبی جو ہیں یہ ہماری طرح کا بشر ہے۔ تو اس طرح جب قرآن نے ایک چیز کی وضاحت کی ہے، اس کے متعلق رہنمائی کی ہے، اور بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اسے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جادوگر تھے، وہ جادو میں بڑے ماہر تھے، اور وہ جادو لے کر آئے اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں جادو کر جو چیز ان کے سامنے ہے، تو وہاں پر ایک لفظ کے دو معنی اس طبقے نے کرنا شروع کیے۔ ایک لفظ کے دو معنی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو لفظ سحر استعمال ہو رہا ہے کہ وجاؤ بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ لفظ جو سحر استعمال ہو رہا ہے اس کا معنی دراصل یہ ہے کہ وہ لے کر آئے بہت بڑی ہاتھ کی کاریگری، شعبدہ بازی۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ شعبدہ بازی، سحر کا معنی انہوں نے کیا شعبدہ بازی، ہاتھ کی کاریگری۔ تو ہم سوال یہ پوچھتے ہیں ان سے، ان کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں
جب قرآن شوبدہ بازی کو بیان کرے تو اس کے لیے عربی کا لفظ کیا آ رہا ہے؟ سحر آ رہا ہے. تو جب قرآن سحر کو استعمال کرے تو اس کا اردو کا معنی تم نے کیا شوبدہ. شوبدے کو قرآن نے جب الگ سے بیان کیا اس کا لفظ الگ سے لے کر آیا قرآن. قرآن کہتا ہے کہ تلقف کھا جائے گا اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پھینک دو. تلقف وہ کھا جائے گا ما صنعوا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. یہ صنعوا کا لفظ قرآن الگ سے شوبدہ بازی کے لیے لے کر آیا، ہاتھ کی کاریگری کے لیے لے کر آیا. شوبدہ بازی ایک الگ چیز ہے، جادو ایک الگ چیز ہے. وہ شوبدہ بازی یعنی جو ان کی رسیاں تھی اور لاٹھیاں تھی وہ ہاتھ کی کاریگری تھی. وہ ہاتھ کی کاریگری یہ الگ چیز ہے اور جادو کا کرنا یہ الگ چیز ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے رسیاں بھی پھینک دی، انہوں نے لاٹھیاں بھی پھینک دی. وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ اور جادو بھی کیا لوگوں کی آنکھوں کے اوپر. دو کام انہوں نے کیے، ان دو کاموں کو ایک معنی بنا دینا. یہ ترتیب قرآن سے خلاف ترتیب. قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں، رسی اور لاٹھی چونکہ سند کاری تھی. اب صرف ہمارا سوال اتنا رہ جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں، اس گروہ سے سوال صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کیا سند کاری کفر ہے؟ ہاتھ کی کاریگری کرنا یہ کفر ہے؟ جادوگر کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں اور کس چیز سے اپنی زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں، ایمان لے کر آ رہے ہیں اور سجدے کے اندر گر رہے ہیں؟ کیا وہ کر رہے ہیں کہ اگر جادو تو انہوں نے کیا ہی نہیں. آپ کا خیال یہ ہے، آپ کا دعویٰ اور آپ کی تعلیم لوگوں کو جو آپ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جادو تو انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ تو ہاتھ کی کاریگری تھی، شوبدہ انہوں نے دکھایا تھا. کیا شوبدہ بازی یہ کفر ہے؟ نہیں، شوبدہ بازی کفر نہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ شوبدہ بازی کفر ہے تو وہ بہت ساری باتوں کے اندر قرآن ان کی گرفت کرتا ہے، لیکن وہ اس بات کو شوبدہ بازی کو کفر بھی نہیں کہتے اور جادو کو کفر کہتے ہیں، سحر کو کفر کہتے ہیں اور شوبدہ بازی کو کفر نہیں کہتے. سحر کا معنی شوبدہ بازی کرتے ہیں کہ سحر کفر ہے اور شوبدہ بازی کفر نہیں ہے. مسئلہ سمجھ رہے؟ سحر کا معنی کیا جادو جو اصل معنی. اب سحر ہم کہہ رہے ہیں جادو اور جادو کفر ہے. صنعوا معنی ہاتھ کی کاریگری، شوبدہ بازی صنعت کاری کفر نہیں ہے. صنعت کاری کفر نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں دو معنی، دونوں کی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، دونوں کی شرعی حیثیت پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جادو کا سحر کا معنی شوبدہ بازی، سحر کفر ہے لیکن شوبدہ بازی کفر نہیں ہے. یہ معنی کیسا ہو گیا؟ پھر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کے اندر یہ فرمایا کہ اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا کہ اے نوح آپ بنائیں ایک کشتی، آپ بنائیں ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. جو وحی ہم آپ کو کر رہے ہیں اس وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے کیا بنائیں؟ الفلک، ایک کشتی آپ تیار کریں. اس کشتی کے تیار کرنے کے لیے وصنائی ایک صنعت کاری کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اے نوح یہ صنعت کاری آپ کریں، ایک کشتی بنائیں ہمارے حکم کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے. کیا صنعت کاری کفر ہوگی؟ یہ نوح علیہ السلام یہ کفر کر رہے تھے صنعت کاری. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے ذکر کیا کہ وَعَلَّمْنَاهُ، پس ہم نے انہیں سکھا دیا، صنعۃ لبوس لکم، ہم نے انہیں سکھا دیا ایک لباس تیار کرنا. ایک لباس تیار کرنا، فرمایا ایسا لباس تھا جو تمہیں ضرر پہنچانے سے محفوظ رکھتا تھا. یعنی ایک لوہے کی ذرہ بنانا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. اور وہ لوہے کی ذرہ جب لوگ جنگ کے اندر اسے پہنتے ہیں تو وہ زر سے، نقصان سے بچتے ہیں، دشمن کے وار سے وہ بچ جاتے ہیں. فرمایا یہ لوہے کی ذرہ بنانا ہم نے داؤد کو سکھا دیا. اس کے لیے لفظ اللہ نے صنعت کاری کا استعمال کیا. تو فرمایا یہ داؤد علیہ السلام لوہے کی کڑی سے کڑی ہماری نظر کے سامنے جوڑ رہے تھے اور ہم نے ان کو یہ سکھایا تھا. لوہا ہم نے ان کے ہاتھ سے نرم کر دیا تھا. تو یہ صنعت کاری داؤد علیہ السلام کر رہے تھے، تو یہ کیا کفر ہوگی؟ نہیں ہوگی. یعنی کہ سحر کا معنی صنعت کاری، سحر کفر ہے، صنعت کاری کفر نہیں ہے. اور سحر کا معنی شوبدہ بازی، شوبدہ بازی کفر نہیں ہے، سحر کفر ہے.
تو یہاں پہ متضاد باتیں آ رہی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کہنا یہ کہ دیکھو قرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً یہ بات کہی ہے کہ کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ غالب رہے گا، یہ بات اللہ نے لکھ دیا، اور اس کے رسول غالب رہیں گے، یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے. قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ غالب رہے گا اور اس کے رسول غالب رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کی بات مان لیں اور جادو کو تسلیم کر لیں اور پھر یہ مان لیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا تھا، وہ لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا، تو یہاں تو ہمیں یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ یہودی نبی علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئے، اور جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آئے گا. تو یعنی کہ یہ بات تسلیم کرنا کہ یہودی نے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کیا تھا، وہ اس آیت کا کفر ہے. اس راستے سے وہ ان حدیث کا انکار کرتے ہیں. ان کا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لکھا کہ اللہ غالب رہے گا، اس کا رسول غالب رہے گا، آپ کی بات ماننے سے یہودی غالب آ گیا نبی علیہ السلام کے اوپر، جبکہ تو لکھا تھا کہ رسول غالب رہے گا، یہودی تو کیسے غالب آ گیا؟ چلیں اس بات کو ایسے چلا لیں کہ اللہ نے لکھا کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لکھ دیا اللہ نے یہ بات کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے. مطلقاً غلبہ ہی غلبہ ہے، عارضی مغلوب بھی نہیں ہو سکتا پیغمبر. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ عارضی مغلوب ہوئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مطلقاً یہ بات ماننی ہوگی کہ ہمیشہ رسول غالب رہتا ہے، اللہ غالب رہتا ہے، کفار غالب نہیں آتے. تو پھر مانا کرے نا اس بات کا. قرآن بیان کر رہا ہے پس پکارا کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کو، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد کر. جب تو اللہ نے کہا تھا کہ کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، غالب میں آؤں گا، میرے رسول غالب ہوں گے. نوح علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں؟ یہ غلبہ اگر عارضی غلبہ بھی نہیں ماننا تو بتائیں اس کو کیا مانا ہوگا؟ اس کا مغلوب کا مانا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عارضی طور پہ کوئی غالب آ سکتے ہیں، عارضی طور پہ کفار کا کوئی لشکر، کفار کی تدبیر غالب آ سکتی ہے، لیکن اکثریت میں اور نتیجتاً اللہ اور اس کا رسول ہی غالب رہتا ہے. پھر ان کا کہنا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی جو وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، اس کا واعظ کر دیں، اس کی تبلیغ کر دیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق آپ نے ادا نہ کیا. اور اللہ نے جو عہد نبی علیہ السلام سے لیا وہ یہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، محفوظ رکھے گا. آپ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ کی بات مانیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی کا جادو چل گیا نبی علیہ السلام کے اوپر، اور وہ اللہ کا وعدہ کدھر گیا؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو بچا لوں گا لوگوں سے. تو لہذا نبی علیہ السلام کے اوپر جادو تسلیم کرنا تو یہ کفر بنتا ہے. سورۃ مائدہ کی حفاظت کا بھی ان کا خیال یہ. کوئی تفسیر بھی آپ اٹھا کے دیکھیں اس آیت کا، واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کے کم از کم 5 شان نزول ہیں، 5 شان نزول بیان ہوئے احادیث کے اندر. اور کوئی شان نزول بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ طبرانی میں بیان ہوا ہو، یا وہ ترمذی میں بیان ہوا ہو، یا وہ بیان ہوا ہو اس کے علاوہ کسی کتب کے اندر، حاکم کے اندر، یا اس کو مجاہد رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے اندر اس کا ایک شان نزول بیان، کوئی بھی شان نزول آپ اٹھائیں، اس شان نزول سے یہی بات نکلتی ہے، اس کے اندر یہی بات کی وضاحت ہے کہ اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے، یعنی قتل ہونے سے بچا لے گا. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ جادو چلنے سے بچا لے گا. یعصمک من الناس من قتل، کہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. کس میں؟ قتل ہونے سے لوگوں سے بچا لے گا. قتل کرنے کی تدبیر وہ کرتے رہیں گے لیکن قتل آپ کو نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور وعدہ وہ اس طرح پورا ہوا. تو پھر ان کا کہنا یہ کہ دیکھو جو پہلے دن ابلیس نے کہا
کہ اے اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ہر ایک کو گمراہ کروں گا، ساروں کو میں گمراہ کر لوں گا سوائے اس کے کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب چونکہ جادو کا راستہ یہ شیطانی راستہ ہے، جادو کا راستہ یہ کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، نجاست کا راستہ، غیر اللہ کی پکار کا راستہ، کوکب پرستی کا راستہ، شیطان سے مدد کا راستہ ہے۔ تو لہذا شیطان کا قول تو یہ تھا جس کو اللہ نے ذکر کیا کہ شیطان کا اثر نہیں چلے گا مخلص بندوں کے اوپر، اور آپ کی بات اگر ہم مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا زور چل گیا نبی علیہ السلام کے اوپر۔ ان کا کہنا یہ، وہ کہتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کے اوپر جادو تسلیم کر لیں تو اس آیت کا بھی کفر ہوتا ہے۔ اصل میں کسی بھی آیت سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کو جو عموم میں بیان ہوتی ہے اسے خاص کر دیتے ہیں، جو خاص میں بیان ہوتی ہے اسے عموم میں لے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہر کسی کا مطلب نکل جاتا ہے، ہر کسی کا راستہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دلیل لے کر آتا ہے اس کے پاس خلاف شرع مواد، کوئی خلاف شرع نقطہ جو اگر وہ لانا چاہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہر کسی نے اختیار کیا۔ جو مسئلہ خاص کے لیے ہوتا ہے اسے عام کر دیتے ہیں، جو عام بیان ہوتا ہے اسے خاص کر دیتے ہیں، بس یہی کام کرتے ہیں، یہی حربہ لے کر آتے ہیں، ان کا مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ شیطان نے تو کہا تھا کہ مخلص بندوں پہ زور نہیں چلے گا، یہ کیسے شیطان کا زور چل گیا مخلص بندے کے اوپر؟ تو لہذا اس کے جواب میں آپ ذرا ذہن میں رکھیں، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے، فرمایا ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہیں، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، متقی لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان، پس جب ان میں سے کسی کے اوپر بھی، کسی گروہ کے اوپر، متقیوں کے کسی گروہ کے اوپر شیطان طاری ہو جاتا ہے، یا شیطان ان کو مس کرتا ہے، یا شیطان کے وہ بہلاوے اور پھسلاوے میں آ جاتے ہیں، فرمایا تذکروا، پس وہ فوراً جو ہے نصیحت اخذ کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور فوراً چکنے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے اوپر آتا ہے، کوئی شیطان کا زور ان کے اوپر چلنے لگتا ہے تو فوراً وہ چکنے ہو جاتے ہیں اور پھر فوراً وہ نصیحت اخذ کرنے لگتے ہیں۔ تو یعنی متقیوں کے اوپر بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ حملہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ فرمایا متقی جو ہیں، جو خالص میرے بندے ہیں، جو مخلص میرے بندے ہیں، شیطان ان پہ وار تو کرتا ہے لیکن ہمیشہ ان کے وار میں وہ نہیں رہتے، پھر فوراً رجوع کرتے ہیں، ان سے نکل جاتے ہیں، وہ زیادہ چکنے ہو جاتے ہیں پہلے۔ یعنی شیطان آتا ہے، یہ نہیں کہ مطلقاً انکار کر دیا جائے، شیطان حملہ آور ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی جو شیطان تھا میں نے اس کو اپنے تابع کر لی۔ یہ نہیں کہ اس نے کبھی مجھے وسوسہ اندازی کی ہی نہیں، یہ نہیں کہ کبھی اس نے وہ میرے اوپر وسوسہ اندازی کر ہی نہیں سکتا، یا انبیاء کے اوپر تو وہ اپنا زور چلا ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ متقیوں کے اوپر بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے لیکن پھر وہ فوراً توجہ کرتے ہیں اور زیادہ سے اور زیادہ چکنے ہو جاتے ہیں، اس چیز کو قرآن میں ذکر کیا۔ پھر ایک چیز کا آپ ذہن میں رکھ لیں مسئلہ کہ جادو کا وجود، جادو کی شرعی حیثیت اور جادو کی تاریخ اور جادو کے اثرات کا محل اور جادو کا مؤثر ہونا، یہ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بہت زیادہ مقامات پہ بیان کیا گیا۔ تو اس سے مطلقاً انکار کر دینا یا اس کے اندر کوئی جزوی انکار کرنا، اس کی کوئی راہ نہیں ہے، یہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کر دیں، کوئی امر جاری کر دیں، کوئی حکم جاری کر دیں، اور پھر وہ اس میں سے کوئی اپنا بھی اختیار سمجھنے لگے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس جو مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، اور وہ بھٹک گیا کھلی گمراہی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔